اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا، آپ کی شان کے کیا کہنے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے خوف سے اتنا روئے کہ رب تعالیٰ نے اس قضا نماز کا ثواب آپ کو ادا نماز سے 1000 گنا بڑھ کے عطا فرما دیا۔ اب جب دوسرا دن آیا، آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں، شیطان آ کر آپ کو جگاتا ہے کہ اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو شیطان ہے، تو مجھے آ کر نماز کے لیے کیوں جگا رہا ہے؟ تو شیطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں ہوں تو شیطان، لیکن آپ کو نماز کے لیے اس لیے جگا رہا ہوں کہ کل آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، آپ خوف خدا سے اتنا روئے، رب تعالیٰ نے اس قضا نماز کا ثواب آپ کو ادا نماز سے بھی 1000 گنا بڑھ کے عطا کر دیا، تو میں نے آپ کو اس لیے جگایا ہے کہ آپ ادا ہی پڑھ لیں، آپ کو رب تعالیٰ زیادہ ثواب عطا نہ کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام رب کی بارگاہ میں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل جو ہیں احادیث پاک میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یعنی اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ، اور لوگوں کو ان سے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب اور علم اور حکمت کا علم سکھا دے، اور اس کو عذاب سے بچا لے، اور اس کو کیا کر عذاب سے بچا لے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام حبیبہ کے گھر جلوہ فرما تھے۔ حضرت ام حبیبہ جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے؟ عرض کی کہ معاویہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔ کان پر کیا تھا؟ قلم رکھا ہوا تھا، جس سے آپ کتابت فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، معاویہ تمہارے کان پر یہ قلم کیسا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ قلم جو آپ میرے کان پر دیکھ رہے ہیں کہ اس قلم کو میں اللہ اور رسول کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سے ہمیشہ تیار رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اللہ تمہارے اس عمل کے صدقے تمہیں اجر عطا فرمائے گا، تمہیں کیا کرے گا؟ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم وحی کی کتابت کرو، میری خواہش یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ وحی کی کتابت کرو۔ پھر فرمایا کہ تم کیا محسوس کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں پوشاک پہنائے گا، رب تعالیٰ تمہیں پوشاک پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدتنا ام حبیبہ اٹھی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور پوچھا کہ کیا اللہ میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں لیکن اس میں آزمائش ہے، لیکن اس میں آزمائش ہے، لیکن اس میں آزمائش ہے۔ 3 بار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کے حق میں دعا فرما دیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، میرے معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔